جذبہ حب نبیوں جان ساری کر عطا، شاہ نثار الحق نثار مصطفیٰ کے واسطے، شاد کر کونین میں بغیر ندیم قادری، ہر ندامت سے بچا اس رہنما کے واسطے۔ رقاصائیں اپنے جلوے دکھاتی تو بہرا روی کا شکار ہوتے ہیں لوگ، جس سے اور برائی پیدا ہوتی ہے، اور بہیمی جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں۔ زیادہ مشکل تو نہیں ہوگا، بھڑکتے ہیں۔ بہت کوشش کرتا ہوں میں الفاظ آسان سے آسان استعمال کروں تاکہ بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں۔ اور جگہ جگہ برائیاں عام ہیں، پھیل رہی ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے تو کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے بجائے اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں وزراء سفراء حکام والا کو عیش خانوں اور میخانوں میں تو اکثر دیکھا ہوگا، ہاں حقیقت ہے، اکثر دیکھا، لیکن عبادت گاہوں میں قطعی نہیں دیکھا۔ اور جہاں دیکھا بھی عید کی نماز پڑھتے ہوئے تو کسی کو عید کی نماز ہی پڑھنا نہیں آتی، ہاں اور پڑھانا بھی نہیں آتی۔ دو پڑھانے والے بھی دیکھ لیے اور ایک جنب نفل پڑھنے والا بھی دیکھ لیے، نہیں سمجھے؟ اس میں اور کیا بیان کرو بھائی، کوئی کس سے زیادہ۔ حقیقت یہ ہے، اور پھر الزام لگاتے ہیں اسلام پر۔ تم نے اسلام جانا ہی کیا ہے، اسلام دیکھا ہی کیا ہے، اسلام سمجھے ہی کیا ہو؟ یہ تو اگر نہیں سمجھدار ہوئے، جس کو تم سمجھداری سمجھتے ہو نا، یہ پلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ وہ دن آ جائے گا نا قریب، سب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا۔ ویسا سمجھنا پھر فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ بس جو چلے گئے ممبران بن گئے تو انہیں پرمیٹوں سے، ٹھیکوں سے اور اجاروں کے پیچھے بھاگنے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ کہاں اس طرف توجہ دیں گے، کہاں حقیقت کو سمجھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اہلکار مرتشی ہیں، لوگ راشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، راشی کے معنی ہے رشوت دینے والا، مرتشی کے معنی ہے رشوت لینے والا۔ تو اہلکار مرتشی ہیں، رشوت کے طالب ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تو کوئی بھی معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر آپ یہ نافذ کرتے ہیں اور اسلام بھی روکتا ہے اور پھر اسلام کو برا کہتے ہیں، تو قصور اسلام کا نہیں ہے، قصور آپ کا۔ اس کو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ نفسانی اور لادینی اور زر طلبی کے سیلاب میں بڑوں بڑوں کا ایمان بہہ نکلا ہے۔ آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لو، باہر تو جانے کی دور کی بات ہے، ابھی سعودیہ کی مثال دے دو، دیگر ممالک کی مثال دے دوں گا، ضرور دوں گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، کسی کی مخالفت میں نہیں، صداقت ہے، سچائی بیان کرنا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اساتذہ بھی اس طوفان بدتمیزی میں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، استادوں کو بھی یہی حال ہو گیا، جن کو ٹیچر بننا تھا، جن کو تعلیم و تربیت کرنی تھی، وہ بھی اسی میں ملوث ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اصلاح اور تبلیغ کے فرض سے غافل ہو گئے، اصلاح اور تبلیغ کے فرض سے غافل ہو گئے، اور ہمارے لاکھوں نوجوانوں یوں بے سمت چل پڑے۔ مبلغ بھی ایسا کام کر جاتا ہے جو بنیادی سمت سے ہٹا دیتا ہے،
وہ نوجوان جو ہیں وہ جب سمجھتے تو ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہو گئے، لیکن بنیاد سے ہٹ جاتے ہیں. وہ بے فائدہ زندگی گزار رہے ہیں، صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت اور نظریہ رکھتے ہیں. معاشرے ایسے تھوڑی بنتے ہیں. اگر صرف ثواب کی نیت رکھ رہے ہوتے تو سارے صحابہ کرام نماز ہی پڑھ رہے ہوتے، صرف نماز ہی پڑھ رہے ہوتے، صرف تسبیحات ہی پڑھ رہے ہوتے. معاشرے کی بنیادی اصلاح نہ کرتے، بنیادی سسٹم نہ قائم کرتے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو تھے ان مناصب پر تھے، انہوں نے بنیادی کام چھوڑ دیا. جب یہ کام چھوڑ دیا تو یہ ٹھیکہ غیر مسلموں نے لے لیا. اب وہ آپ کی راہیں اور راستے متعین کرتے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، وہ متعین کر رہا ہے. آپ نے اپنے اختیارات تو چھوڑ دی، تو پھر تو یہی ہوگا. جو آپ کو وقار عطا کیا گیا تھا اس وقار کو تو چھوڑ دیا آپ نے. چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے اپنے محلے میں ہو، چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہو. یہاں بھی یہی حال ہو گیا بھائی. اور کس کو روئیں، کس کو پیٹیں. ہر طرف نظام درم برم ہو گیا. اللہ کو اکبر. یعنی یہ حال ہو گیا ہے جیسے آندھی میں سوکھے پتے اڑ رہے ہیں. آندھی آتی ہے نا، سوکھے پتے کیسے اڑتے ہیں؟ اللہ کو اکبر. نوجوانوں کی اس بے راہ ربی کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ سب سے پہلے گورنمنٹ، حکومت وقت ہے. پھر والدین اور اساتذہ کی غیر اسلامی زندگی، اساتذہ اور والدہ کی غیر اسلامی زندگی. یعنی خود وہ اسلام پر نہیں ہے، خود نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ خود گالیاں بکتا ہے تو بیٹے کو کیسے روکے گا گالیاں بکنے سے؟ خود ہر وہ کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے روکے گا؟ تو پھر اس میں اسلام کا قصور تو نہیں ہوا نا، قصور تو فرد کا ہے. اللہ کو اکبر. بات دراصل یہ ہے کہ اور پھر مفاد پرست سیاستدان جو اسلام کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں. ایکس وائی زیڈ سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ دینی جماعت سے ہو چاہے بے دینی جماعت سے ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کا نام لے کر اور وزارتوں تک پہنچتے ہیں اور وہاں اسلامی کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ سر کے لیے، نفس کے لیے، جان کے لیے، دنیاوی مرتبے کے لیے. چاہے وہ وضع سے کیوں نہ ہو. تواضع اور وضع دو چیزیں ہوتی ہیں. تواضع میں عزت ہے، وضع میں ذلت ہے. چاہے وہ ذلت سے کیوں نہ ہو، اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آج تک کسی سیاستدان نے حکومت سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ پاکستان میں اسلام کو فروغ دینے کے لیے کیا کرے. تقریباً گزشتہ 70 برس میں حکومت نے چھوٹے موٹے مسائل، مثلاً پریس، لیبر، صنعت، درآمدات و برآمدات وغیرہ وغیرہ پر غور کرنے کے لیے ماہرین کی درجنوں کمیٹیاں بنائی. نہیں بنائی ہیں. لیکن اسلامی تعلیمات کے فروغ، نوجوانوں کی اصلاح اور بقا اور فنا کا راز معلوم کرنے کے لیے کوئی کمیشن ترتیب نہیں دیا. اللہ کو بلکہ اسلام کو بیکار سمجھ کر قطعاً نظر انداز کرتے ہیں. بلکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو ان کا کام ہے، صرف مولویوں کا کام ہے. ایسا کہہ دیتے ہیں بہت سے. سنا ہے میں نے. What's this? Nonsense. یہی لفظ کہا جائے گا. یہ سینس میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جنازہ پڑھوانے کے لیے تو ویسے ہی معاملات کرنے پڑتے ہیں. پھر بغیر جنازہ پڑھائی دفن کر دو ان کو.
ہوتا ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کے لیے ڈھونڈ کے لے آؤ, بھائی خود کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس کا مقصد آپ جو مسلمان ہو وہ اس وجہ سے ہو کہ آپ مسلم معاشرے میں رہتے ہو. اگر آپ مسلم معاشرے میں نہ رہتے ہو, کسی غیر مسلم معاشرے میں ہو, تو پھر تم وہی ہوتے. تو یہ میں بہت دھیمے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ورنہ اس سے سخت الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ کو یوں کہیے کہ ہمارے پولیٹیشین خدا اور رسول سے زیادہ عقل مند ہیں. ہاں, خدا اور رسول سے زیادہ عقل مند بندے ہیں, اور اتنا بھی نہ سوچ سکے کہ جن مسلمانوں نے ایشیا, افریقہ اور یورپ پر 1000 سال تک نہایت کامیاب حکومت کی تھی, وہ کیا ہے؟ ہسٹری ہے نا, موجود ہے, ذرا غور کرو کیا کیا تھا انہوں نے, بات سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ زیادہ عقل مند سمجھنے لگے اپنے آپ کو, اور اتنا بھی نہیں سوچ سکے کہ جن مسلمانوں نے یہ کام کیا تھا وجہ کیا تھی اس کی, ان کی اولاد کیوں اس قدر نااہل نکلی کہ 70 سال میں ایک چھوٹے سے ملک پاکستان کو بھی نہ سنبھال سکے. اللہ کو, اور کہاں سارے بر اعظموں پہ حکومت کی ہے مسلمانوں نے. تو اصل مسئلہ ہے وہ کام کے مسلمان تھے یا نام کے مسلمان. یہ مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان آبادی میں حکومت کرنے کے لیے ان کو مسلمان کا نعرہ لگانا سوٹ کرتا ہے. ہاں سوٹ کرتا ہے ان کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ رحم فرمائے. اب ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس جب ضوابط موجود ہیں, ہم نے خانہ ساز ضوابطوں کو اپنا راہبر بنا لیا. یعنی خود جو ہم نے ضابطے بنائے ہیں ان کو رہبر بنا لیا, اور جو اسلامی ضابطے ہیں ان کو چھوڑ دی. جب آدمی, نفس والا آدمی معاملات بنائے گا تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا, وہ گنجائش رکھے گا کہ میں ہر جگہ سے بچ کے نکل جاؤں. تو پھر عدل قائم نہیں ہو سکتا, کبھی بھی عدل قائم نہیں ہوگا. کیونکہ جب جس نے بنایا وہ تو انسان ہے نا, وہ کہے گا میں بچ کے نکل جاؤں, بس میں نہ پھنسوں. یا میری لوکیلٹی کے جو لوگ ہیں, جس کے لیبر کا میں ہوں, اس کے لیبر کے جو لوگ ہیں وہ نہ پھنسے اس میں. جب ظاہر ہے وہ بچنے کا تو وہ سارے بچ جائیں گے, جب سارے بچ جائیں گے تو سسٹم میں بگاڑ پیدا ہوگا. آج یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور پھر اسلام کو برا بلا کہا جاتا ہے, کیونکہ اسلام, جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ گرفت میں آتے ہیں, تو پھر وہ اس سے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات سیدھی سی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی حکومتوں کی اساس قرآن کی لازوال تعلیمات پہ رکھی تھی, جو انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی, اور ہم نے خانہ ساز ضوابط کو اپنا رہبر بنا لیا, اور ہر قدم پہ ہزاروں ٹھوکریں کھائیں گے. سیاست ضروری نہیں ہے کہ سیاست صرف ملکی سطح کی ہو یا اسمبلیوں والی ہو, اس کے علاوہ بھی پورے معاشرے میں بہت بڑی سیاست ہے. ہاں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اس کی بنیاد پر آدمی سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کو زیر کر دوں گا چاہے کچھ بھی کرنا پڑے, جبکہ سیاست تو تدبر اور تفکر کا نام ہے, جھوٹ کا نام تھوڑی ہے, سازش کا نام تھوڑی ہے. لیکن آج کل لوگوں نے اس کو بنا دیا. مسلمانوں کی سیاست مسجد نبوی سے شروع ہوتی ہے. اگر سمجھنے والا ہو, سب سے بڑی پہلے سیاسی فیصلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کیے. کوئی شورا کا اجلاس بھی وہیں ہوتا ہے. بات سمجھنے کی ہے, اگر سمجھ میں آ جائے, نہیں آئے تو ہمارا کوئی کیا بگاڑنے کا, اور یہاں کسی کا کیا بگاڑنے کا. ہمارا کام تو کہہ دینا ہے, کہہ کے اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں گے, اس طرح اور چلے گا. لیکن اس بات کو پلے سے باندھ لو, اس بات کو پلے سے باندھ لو, کل کو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے.
ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اللہ پر رحم کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی بھی وقت ہے، سب کو دعوت ہے کہ تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کوئی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ پہلے تدبیریں مسلمانوں نے کی، چشمے پہلے مسلمانوں نے چھینے پانی کے، اس کے بعد فرشتوں کی مدد آئی. ضرور بھی ضرور آئے گی، لیکن تم اپنی نیتوں میں سالم ہو جاؤ اور مسلمان ہونا سمجھ جاؤ. ان ضوابط کو اپنی لائف میں، اپنی ریاست میں امپلیمنٹ کرو جو اسلام نے سینٹیمنٹس قائم کیے. اسلام کے ساتھ مذاق نہ کرو، قطعی مذاق نہ کرو. اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہی تو ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ سمجھتا ہے یہ عیش کر لو، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اور جو حقیقی مسلمان ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، تسلسل حیات ہے. وہ اسی وجہ سے یہاں کے معاملات درست کرتا ہے، بہتر کرتا ہے. اللہ کو اکبر. خدا اور رسول کے سامنے جھک جاؤ، اسلام سے مذاق کرنا چھوڑ دو، اور پاکستان کو ایک ایسا سانچہ بنا دو جس سے عالم، عابد، بلند عزم اور پاک نگاہ انسان ڈھل کر نکلے. اسلام چاہتا ہی یہی ہے، اسلام چاہتا ہی یہی ہے. تخلیق تو انسان کی کر دی، اب اس کا کردار اس سانچے میں ڈل کے نکلے جو میں نے شروع میں کہا. آئی اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب غیر اسلامی زندگی کا انجام دیکھ لیں. آپ دیکھیں، اگر ہم نے آج درستگی کی کوشش نہ کی تو ہمارے یہاں بھی وہی حالات پیدا ہو جائیں گے جو آج یورپ میں ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں نا، ہم یہاں سے بیٹھ کے سمجھتے ہیں جو آج یورپ میں ہے. آج وہ تنگ ہے، آج وہ لاچار ہیں، وہ تنگ ہیں، اپنے معاشرے سے پریشان ہیں، کور سسٹم سے پریشان ہیں. وہ آج تباہی کا شکار ہے. بظاہر تمہیں نظر نہیں آ رہی، قریب ڈوب جائیں گے. اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، وہ بھی ڈوب جائیں گے. یہ بات یاد رکھو. نمبر 1، ہم سب عیاش، خود غرض، سنگ دل، لٹیرے اور ملحد بن جائیں گے. الحاد کی وجہ سے سینے اضطراب سے بھر جائیں گے. خواتین متاع بازار بن جائیں گے. ہاں یہ عنقریب ہو جائے گا. اور حیا اور عصمت کی داستانوں کو پارینہ بنا دیں گے. جب جوان اولاد آدھی رات کے بعد عیش خانوں سے لوٹے گی اور والدین باز پوچھ کریں گے تو جواب ملے گا تم دقیونیسی بوڑھے لوگ ہو. میں بتا رہا ہوں جس طرف جا رہے ہیں لوگ، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، تم دقیانوسی بوڑھے لوگ ہو. اور بہت سی جگہ تو یہ ہونے بھی لگا ہے، آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا. تم دقیانوسی بوڑھے لوگ ہو، اپنے کام سے غرض رکھو اور ہم جوانوں کے معاملات میں دخل نہ دو. جس نہج پہ کام ہو رہا ہے اس وقت، زندگی سے خدا اور رسول کا حسین تصور بالکل نکل جائے گا، بالکل نکل جائے گا. مذہب کی مقدس قدریں مٹ جائیں گی اور انسان خالص درندہ بن جائے گا. درندوں میں کوئی روایت نہیں ہوتی، کوئی پاسداری نہیں ہوتی، کوئی سمجھداری نہیں ہوتی. تو جو سمجھدار سمجھ رہے ہیں وہ حوث کی کھوپڑی میں نہ سمجھ ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے. ماں بیٹی کی، حلال حرام کی، عزت و آبرو کی، کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو.
وہ معاملات وہ ہوتا ہے. تو اگر آج ہم نے یہ نہیں سمجھا، اپنے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی، تو کل کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ ہم اپنے معاملات کے جواب دہ خود ہوں گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے تمہاری رعیت کے متعلق پوچھو گے. رعیت جو زیر کفالت لوگ آتے ہیں، حکومت پاکستان کی زیر کفالت پورے پاکستانی آتے ہیں. ایک گھر کے سربراہ کی زیر کفالت اس کے گھر کے تمام لوگ آتے ہیں. ایک یو سی کے زیر کفالت اس یو سی کے ناظم کے ذمہ آتے. سب سے پوچھو گی، کوئی بھی نہیں بچے گا. اسی لیے تو بڑے بڑے لوگ قاضی القضاء کو عہدہ لینے سے منع کرتے تھے. بادشاہ پیچھے پیچھے گھومتے تھے. نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے بادشاہ نے کہا کہ آپ قاضی القضاء کا عہدہ آپ نے منع کر دیا. کہنے میں اس قابل آپ جھوٹ بولتے ہیں. کہا فیصلہ تو آپ نے کر دیا. جھوٹا انسان قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹا انسان آپ کو قید کر دیا، اس قید میں ہی آپ کا وصال ہوا. کہا آپ نے تو خود فیصلہ کر دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹا انسان تو قاضی ہو ہی نہیں سکتا، منصف ہو ہی نہیں سکتا، فیصلہ کرنے والا. تو آج بڑا برا حال ہے. تمام قدریں مٹ جائیں گی اور انسان خالص درندہ بن جائے گا. تسلیم غیر مسلم یورپ، امریکہ علم و سند میں آگے نکل رہے ہیں. ہماری نااہلی کی وجہ سے آگے نکل گئے، لیکن اس کی انسانیت کا عالم کیا ہے جس سے ہمارا معاشرہ مروب ہے، ہمارے عہدیداران مروب ہیں. دیکھو اس کی داستان فلسطین میں، ویتنام میں جا کر دیکھ لو کس طرح سے آگ برس ہے. وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اگر وہ ترقی یافتہ اور ماڈرن کہتے ہیں اپنے آپ کو، کس اعتبار سے؟ انسانیت تو ہے ہی نہیں، درندے ہیں جیسے میں نے کہا. اور ہمارا معاشرہ بھی اسی راہ پہ چل رہا ہے، اسی شکل میں چل رہا ہے. بیسیکلی درندے ہیں. لاکھوں افراد کو مفلوج اور ہلاک کر دیا انہوں نے اور ان کی سازشوں نے. اللہ اکبر. پھر اپنے بچنے کے لیے اقوام متحدہ بنائی. آج اسی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں جب پھنس رہے ہیں تو. اللہ اکبر. اس کے ریزولوشنز پر عمل نہیں کرتے جو پاس بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے. سب یہ کہتے ہیں کہ انصاف اور عدل قائم کرو، لیکن بدمست لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا. یہ بات یاد رکھو. اور جو عام لوگ بھی ان کی حمایت میں بول رہے ہیں ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا اور ان جیسا ہی ہوگا. یہ بات یاد رکھو. یہ صرف مذہبی ہے جو عمل میں حسن، خیالات میں نظم، آرزوؤں میں رنگینی اور حیات میں مقصدیت پیدا کرتا ہے. جو لوگ قبر کو زندگی کا انجام سمجھتے ہیں، جو لوگ قبر کو زندگی کا انجام سمجھتے ہیں، وہ اس دکھ بھری دنیا سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے. کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے اس دنیا سے، کیونکہ اس دنیا کے تو معاملات بھی ایسے ہی ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہر وقت بدلتے رہتے ہیں. تو ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا. بولا نہیں بھائی رہنے دو اس کو. اور بات پہ ان کے معاشرے میں وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو خودکشی حرام، مایوسی گناہ ہے. اللہ اکبر. آج یورپ اور امریکہ میں خودکشی کی بے اندازہ وارداتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کی ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق 1962 کے آخری 6 ماہ میں کیلیفورنیا کے 5 لاکھ انسانوں نے خودکشی کی، جس کے پیچھے آج ہمارے عوام اور سربراہ مملکت بھاگ رہے ہیں. یہ آ جمع کر تہذیب نو کا نعرہ لگانے اور اسلام کو ناکارہ قرار دینے والوں، جاؤ یورپ میں گھومو ذرا، وہاں کے معاشرے کا جائزہ لو.
ان کی دو چیزاں ماؤں، لاتعداد شراب خانوں، غلیظ ہیپیوں اور رقص گاہوں اور بد چلن نوجوانوں کو گنو، ان کے دلوں کو چیر کر اضطراب کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ دیکھو جس میں وہ جل رہے ہیں۔ ان کی حرص، سنگدلی، تمیز رنگ و نسب اور تنگ ظرفی اور تنگ نظری کے مناظر دیکھو، اور پھر یہ بتاؤ کہ کیا تہذیب نو، شرافت، انسانیت اور محبت کو جنم دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتی۔ جتنی نئی نئی باتیں بات کرتے ہیں، نیا 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 نیا، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ ایک کی تو کڑھائی بھی اترنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ درست ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی میں مغرب آگے ہے، لیکن علم نہ غربی ہوتا ہے نہ شرقی۔ علم نہ غربی ہوتا ہے نہ شرقی، یعنی نہ مغربی ہوتا ہے نہ مشرقی۔ یہ کل ہمارے پاس تھا، یہ کل کل ہمارے پاس تھا نہیں تھا، اور آج ان کے پاس یہ ہماری ہی ایک گمشدہ ناقہ ہے، ناقہ اونٹنی، گمشدہ اونٹنی ہے جو علم سے لدی ہوئی تھی، جو چلی گئی دوسری طرف کیونکہ ہم مدہوش پڑے ہوئے، اور آج بھی مدہوش ہیں۔ اسی وجہ سے غلامی کا تو ایک ظاہری تو غلامی کا ہوتا ہے، ایک باطنی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پڑھا ہوا ہے گلے میں، اس ناقہ کو واپس لاؤ، لیکن یہ خیال رہے کہ کہیں ان کے شراب خانے ساتھ نہ لے آنا، ان کے رقص و سرور کی محفلیں ساتھ نہ لے آنا، ان کی خباثت اور بے حیا خواتین کو ساتھ نہ لے آنا۔ اب اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روح کی زندگی سے انسان زندہ ہے، لیکن روح کی نورانیت کی ضرورت ہے۔ نورانیت میں روحانیت ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اس نورانیت میں روحانیت ہے، بس روحانیت کے سبب سے سارے مسائل حل ہوں گے، اور روحانیت اس حسن کا نام ہے جو اللہ کی عبادت سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو محض ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، خالی نماز کا پڑھنا نہیں، خالی قرآن کا پڑھنا نہیں، خالی صدقہ خیرات کرنا نہیں، پوری ہول لائف میں جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بندگی ہے، اور بندگی عبادت ہے۔ میں ترجمہ کیسی طرح کرتا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو محض ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، کیونکہ بندگی میں وسعت بہت ہے۔ اور عرب کی سب سے بڑی ڈکشنری لغت العرب جو ہے، جب سب سے پہلی بار میں نے یہ کیا تو میں تجسس میں پڑ گیا کہ اگر کسی نے حوالہ مانگا تو میں کہاں سے دوں گا، کیونکہ اکثریت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے کہا عبادت بے شک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، لیکن بندگی کی جب بات آئے تو اس میں وسعت بہت ہے، اطاعت اور فرما برداری، اس میں وسعت بہت ہے۔ تو دوسرے دن میرے پاس ایک صاحب کتاب لے کر آئے، کہنے لگے یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ پڑھیں۔ جب پہلا پیج کو کھولا میں نے تو اس پر لکھا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اس کے نیچے ترجمہ یہی لکھا تھا جن اور انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن لکھا تھا انہوں نے عرب کی سب سے بڑی ڈکشنری لغت العرب، اس میں لیعبدون کا ترجمہ بندگی کیا گیا۔ میں سبحان اللہ، واہ میرے مولا، اللہ اکبر۔ تو